ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اگر کوئی آدمی کوئی ہنر سیکھتا ہے اور اس میں اس کو دشواری ہوتی ہے یا صحیح سمجھ نہیں آتا یا اس میں اس سے بار بار نقص آتا ہے تو اس آیت کریمہ کی برکت سے ہنر میں اللہ اسے کمال عطا فرما دے گا۔ کوئی بھی ہنر ہے، لوگ کپڑے سینا بھی ایک ہنر ہے، درزی کا کام سیکھتے ہیں، یا اسی طرح گھر بنانے کا کام، بجلی کا کام، پلمبری کا کام، کوئی بھی دنیا کا کام ہے ہنر۔ اب یہ سیکھنا عبادت بھی ہے، اس کو اس آیت سے پتہ چلا، مفسرین نے لکھا، پھر حدیث بھی لائے کہ ایک تو اس آیت سے سہولت پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسرا ہنر سیکھنے والا بھی یہ سمجھے کہ میں جو ہنر سیکھ رہا ہوں اس سے مخلوق خدا کا فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت بنا دیتے۔ اب اس بات کو حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ارشاد فرمایا۔ یہاں ہنر میں جو ایک بہترین ہنر ہے جسے لوہے کا کام کہتے ہیں اور ان سے زریں بنانا۔ اچھا، سب سے بہترین جو رزق کا کام ہے وہ لوہے کا کام ہے۔ اب لوگ اس میں تلاش کرتے ہیں، آج کل گاڑیاں خرید و فروخت بھی، یا اسی طرح لوگ جو ہے سٹیل کا کام کرتے ہیں، سٹیل کی چیزیں خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، یا سٹیل فیکٹری لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، یا اس سے بنی ہوئی دیگر چیزیں۔ تو سٹیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے، لیکن اگر سٹیل کا کام کرنے والا بھی اس آیت کو سامنے رکھ لے اور اس عمل کو اختیار کرے تو اللہ اس میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ ختم کر کے اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ یا اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ پیچھے ذکر دونوں باپ بیٹے کا اور دونوں انبیاء میں سے ہیں، اور دونوں کے معجزات مختلف ہیں۔ ایک کو معجزہ ملا داؤد علیہ السلام کو کہ وہ لوہے کو یوں ہاتھ میں پکڑتے تھے، وہ نرم ہوتا چلا جاتا تھا، پگھل جاتا تھا، اس کو جدھر چاہے موڑ لیتے تھے۔ یہ اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا۔ وہ جسم رکھنے والی چیز ان کے ہاتھ پہ لطیف بنا دی گئی، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ دیا وہ اس سے اگلا سٹیپ تھا کہ آپ ان چیزوں کو بھی کنٹرول میں کر لیتے تھے جو نظر نہیں آتی۔ داؤد علیہ السلام تو ان چیزوں کو کنٹرول کرتے تھے جو نظر آتی تھی، اور سلیمان علیہ السلام ان چیزوں کو بھی اپنی دسترس میں جیسے لے لیتے تھے، جیسے جن ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، اب پرندے ہیں۔ اب جن نظر نہیں آتے، ہوا پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا کہ ہوا کو کہے رک جا وہ رک جائے، اسے کہے یہ چیز اٹھا لو ہوا اٹھا لے۔ تو آپ کا تخت تھا، اس کو ہوا اٹھا لیتی تھی، آپ کے حکم پہ چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیتی تھی۔ تو یہ ہوا، جنات، ہر مخلوق پہ آپ کو اگلا درجہ، سٹیپ اگلا ملا جو معجزے کا، بہت کامل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ میں نے ان کو وَعَلَّمْنَاهُ، اور میں نے ان کو علم دیا۔ اچھا، یہ بھی علم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے تو قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، تو میں علم پڑھ رہا ہوں۔ یہ بندہ جو فزکس پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، بائیو پڑھ رہا ہے، میتھ پڑھ رہا ہے، یا یونیورسٹی میں کوئی اور ڈگری حاصل کر رہا ہے، تو یہ تو فن سیکھ رہا ہے، یہ علم نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے اس کو علم کہا، یعنی جو ہنر سیکھنا ہے وہ بھی علم کا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی تاثیر رکھی ہے، درجہ مختلف ہے۔ اب مجھے ایک بندہ سیکھ رہا ہے، صرف پڑھ رہا ہے، تو وہ قرآن حدیث تو نہیں ہے، وہ تو فن ہے۔ نحو پڑھ رہا ہے، اسے بھی آپ کہتے ہیں یہ عالم بن رہا ہے۔ ایک منطق پڑھ رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں وہ عالم بن رہا ہے، حالانکہ وہ فن کی کتابیں ہیں۔
جیسے وہ فن کی کتابیں ہیں وہ پڑھنے والا بھی ثواب پاتا ہے، ایسے یہ ہنر سیکھنے والا بھی ثواب پاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک بندہ درزی کا کام سیکھ رہا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ الیکٹریشین کا کام سیکھ رہا ہے، ایک پلمبری کا کام سیکھ رہا ہے، ایک عام جو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ یہ بھی نہیں سیکھتے۔ باقی ملکوں میں آپ چلے جائیں، ہمارے جو کافروں کے ملک ہیں، ابھی ہمارے پڑوس میں سب سے بڑا دنیا کا کافروں کا ملک ہے، وہاں پہ یہ ہنر عام ہے ہر بندے کے پاس۔ ہمارے ہاں ہر بندہ زکوٰۃ کے چکروں میں، فطرانے کے چکروں میں، ہر بندہ جی مجھے کوئی مدد کر دے، ویسے کوئی تعاون کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہنر سیکھیں۔ ابھی پوری دنیا میں سب سے بہترین جو ہے ہنر سیکھے ہوئے ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے الیکٹریشین اچھے ہونے چاہیے، آپ جو ہے دنیا پلمبری اچھی سیکھیں، آپ مشینیں ٹھیک کرنی سیکھیں، آپ کوئی بھی دنیا کام سیکھ لیں، ثواب ہے اس کے اندر۔ یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لائے حدیث، اور باقاعدہ فرمایا کہ ہنر سیکھنا، جس ہنر سے مخلوق کو فائدہ ہو وہ ہنر سیکھنا عبادت بن جاتا ہے۔ کیسے عبادت بنتا ہے؟ حدیث کے اندر فرمایا عبادت اس لیے بنتا ہے، اللہ نے یہاں کا وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے ان کو تعلیم دی، علم سکھایا، علم پتہ چلا ہنر نہیں، کوئی بھی فن سیکھیں گے وہ علم ہوگا، آپ اسے درجے میں کم نہ کریں جی اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس پہ آپ کو اجر ہی نہیں ملے گا۔ آپ کیا اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ سارے بچے حافظ نہیں بنا سکتے، سارے بچے آپ عالم نہیں بنا سکتے، آپ نے دنیا کے ہر نظام کو چلانا ہے تو اب نیت چینج کریں۔ اب وہ نیت کیا؟ اب فرمایا نبی علیہ السلام نے، حدیث کے اندر آتا ہے، مستدرک حاکم کے اندر وہ حدیث آئی ہے، آپ نے فرمایا ہنر سیکھنے والا، کوئی بھی صنعت ہے، کوئی بھی فن ہے، وہ سیکھنے والا اگر نیت یہ کرے کہ میں اس سے مخلوق کو فائدہ دوں گا، اور جس ہنر سے، جس صنعت سے، جس فن سے مخلوق کو فائدہ ہو، حدیث میں آتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک اس سے پیسہ بھی ملتا ہے، دوسرا اجر بھی۔ جیسے آپ علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا، ام موسیٰ کو اللہ نے فرعون کے دربار میں پہنچایا، اور فرعون کے دربار میں وہ اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ بھی پلاتی تھی، تنہا بھی لیتی تھی۔ اب دودھ پلانے کا اجر بھی ملا کہ بیٹے کو، نبی کو دودھ پلا رہی ہیں، اور دوسرا اجرت ملی، تنہا ملی کہ فرعون تنہا دے رہا تھا۔ تو ایسے صنعت، آپ جو ہے موچی کا کام سیکھ رہے ہیں، اب چھوٹے کام کوئی نہیں ہوتے، ہمارے لوگ جو ہے نا سارے چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سیٹ والا کام ملے، ہم بس وہاں موبائل ہاتھ میں ہو اور ہم کال کریں، بس ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہیں۔ ایسے ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ آپ کوئی بھی کام سیکھیں گے وہ عبادت بن جائے گا۔ عبادت کیوں بنے گا؟ وہ اس آیت کے اندر بتایا، اور اس آیت کے اندر آپ سے آج تک کہ اکثر ہمارے طبقے کو نہیں پتا کہ آپ لیبر طبقہ جو ہے وہ، اس میں ایک مرتبہ ایک عرب کے ملک میں لیبر کا بہت بڑا کیمپ تھا، وہاں پہ تقریباً کوئی 700-800 بندہ جمع تھا، تو وہاں میں نے بیان کیا تو یہ باتیں بتائیں، تو وہ سارے مجھے کہنے لگے ہم نے تو آج تک یہ سمجھا تھا کہ ہم فضول لوگ ہیں، ہم لیبر ہیں، مستری کا کام جانتا ہے ایک بندہ وزن اٹھا رہا ہے، ایک بندہ کوئی اور کام الیکٹریشین کا کر رہا ہے، پلمبری کا کام رہا ہے، مزدور ہے۔ تو اب لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں کیا فائدہ، ہم تو بس زندگی کے دن گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کام پہ۔ مولوی صاحب نے سارا ثواب اپنے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے نا، کہ نہیں جی نماز ہی پڑھانے کا ثواب ہے، خالی جو ہے قرآن پڑھانے کا ہی ثواب ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے سارا نظام رکھا، ہمارا پورا دین ایک نظام ہے۔ سارے صحابہ حافظ نہیں تھے، صحابہ میں چند حافظ تھے، سارے صحابہ عالم نہیں تھے، سارے صحابہ مفتی نہیں تھے، لیکن تجارت سارے کرتے تھے اور ہنر سارے جانتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو ہمارا طبقہ یہ چیزیں سیکھتا ہے۔ اب ایک نائی کو میں نے بولا کہ آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام کا نائی کون تھا؟ تو کہنے لگا حضور پاک کے کوئی نائی بھی تھے صحابہ؟ میں نے کہا کیسا؟ حضور علیہ السلام یہ خط نہیں کراتے تھے؟ حضور کا پرسنل نائی جو تھا حجام، وہ ابو لبابہ منذر انصاری صحابی تھے، وہ آپ کی حجامت کرتے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ درزی اس طرح صحابہ میں تھے، اس طرح ہر طبقہ صحابہ میں تھا۔ تو اب یہ اللہ رب العزت نے جو ہے صنعہ کیوں کہا اس کو؟ اس پہ امام ابن کثیر کہتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صنعہ، اس لیے کہا جو علم نبی سے آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم۔ جو نبی سے نہ آئے اسے علم۔ ہم قرآن کو علم کیوں کہتے ہیں کہ ہم تک کس نے پہنچایا؟ نبی نے، صحابہ نے۔ تو آپ دیکھیے کھیتی باڑی پہلے کس نے کی؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے۔ لکھنے کا، منشی کا کام، پہلے قلم کا کام کس نے کیا؟ آج اسٹام والے کرتے ہیں، آج لوگ خطاط ہیں، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ اب سب سے پہلے جو ہے
درزی کا کام بھی ادریس علیہ السلام نے، اور سب سے پہلے جو ہے یہ نبیوں نے کام جو ہے آگے اللہ نے جتنے ہنر اتارے ہیں زمین پر یہ نبیوں کے ذریعے اترے ہیں، سب کام پہلے نبی نے کر کے دکھایا تو امتیوں کو پتہ چلا، تو یہ علم ہے کیونکہ نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ تو اب یہاں کا صنعت ہم نے ان کو صنعت سکھائی، لبوس کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اوپر پہنی جاتی ہے جنگ میں کام آنے کے لیے، یعنی آپ کو کوئی گولی نہ لگے، بلٹ پروف جیکٹ کوئی بندہ بنا رہا ہے تو وہ بھی ہے لبوس ہے۔ اچھا ایک بندہ جو ہے زرہ بنا رہا ہے کہ تلوار کام نہ کرے، تیر کام نہ کرے یہاں، یا اور آپ دشمن سے بچاؤ کے لیے، موت سے بچنے کے لیے جہاد میں جنگ میں جو چیزیں آلات جنگ ہیں وہ ساری چیزیں لبوس میں آتی ہیں۔ تو ہم اس لوہے سے آپ کو یہ صنعت، یہ ہنر سکھایا علم کا کہ آپ نے اس کو بنانا شروع کر دیا، وہ زریں ہر چیز، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ تمہیں ڈھال بن جائے بچاؤ کا، وہ جنگ میں جب جنگ میں تم پہ حملہ ہو تو ڈھال بن جائے۔ آج کتنی چیزیں ہیں، آج جدید سائنس ہے، دنیا ترقی کر گئی ہے، آج جتنی بھی سیٹلائٹ سسٹم، جہاز، راکٹ، میزائل، یا جتنے بھی اور دنیا میں آج ترقی کر کے جہاں تک پہنچ گئے ہیں اس میں، اب تو وہ ٹینکوں والا زمانہ ہی ختم ہو گیا، تیروں والا زمانہ ہی، اب تو گولی سامنے سے مارنے کا زمانہ ہی ختم ہو گیا۔ اب جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ جو بندہ بنا رہا ہے اور اس سے دنیا کو فائدہ اگر ہو رہا ہے، تو جیسے ہمارا عبد القدیر ڈاکٹر تھا، تو اب اس نے دنیا کو ایک فائدے کے لیے چیز بنا کے ہمیں دی، محسن بن گئے ہمارے، تو اب یہ ساری کی ساری عبادت ہوگی۔ عبادت کیوں ہوگی؟ تو اس کو حدیث میں باقاعدہ، اور امام ابن کثیر نے واضح طور پہ کہا اپنی تفسیر میں کہ اللہ نے جب اس کا ذکر کیا ساری چیزوں کا، اب بنانے کی چیزوں کا ذکر ہے، اس میں چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اب یہ ہاتھ سے کام ہو رہا ہے، مشینوں سے کام ہو رہا ہے، جیسے بھی ہو رہا ہے، دماغ سے ہو رہا ہے، تو اللہ نے آخر میں کہا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں یہ ہنر دے دیا؟ تو شکر جس نعمت پر ہو تو وہ علم ہوتا ہے، وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، تو اس پہ اجر ملتا ہے۔ اجر شکر تبھی ہوتا ہے جس پہ اجر ملے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا آپ نے کھایا، بعد میں کہتے ہیں الحمدللہ، تو آپ کو اجر ملتا ہے نا، کھانا آپ نے کھایا لیکن اجر آپ کو مل گیا۔ آپ سوئے ہوئے اٹھتے ہیں تو آپ شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، تو آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کو اجر ملتا ہے۔ سوئے آپ، اجر اللہ نے آپ کو دے دیا۔ اب آپ نے درزی کا کام کیا، آپ نے جو ہے الیکٹریشین کا کام کیا، پلمبری کا کام کیا، آپ نے مزدوری کی، آپ نے مستری بن کے رہے، دنیا کا کوئی بھی کام آپ نے ہاتھ سے، مشین سے کیا، دماغ سے کیا، اس کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا تو وہ عبادت بن جائے گا، وہ علم ہوگا، اس پہ آپ کو اجر ملے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی مجھے اجر کیا ملے گا، اصل تو آپ کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ تو ممبر پہ بیٹھتے ہیں، آپ تو قرآن لوگوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، ہر چیز کا اجر اپنی جگہ ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بندہ باقی کام کر رہا ہے اس کو اجر نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں مخلوق کی خدمت کے لیے، آپ مخلوق سے جس کا تعلق ہے، اب پولیس والا وردی میں ہے، آرمی والا وردی میں ہے، ایک انکم ٹیکس والا دفتر میں، ایک ڈی سی، ایک جج، اب وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں جی ہم لوگوں کی خدمت کریں، یہ جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں سیٹ پہ، وہ اللہ کے اجر بن جائے گا۔ تو یہ آسان فرمولہ ہے۔ آیت نمبر 80 ہے سورہ انبیاء کی، 80 نمبر آیت۔ اگر آپ کوئی ہنر سیکھتے ہیں، کوئی فن سیکھتے ہیں، کوئی علم سیکھتے ہیں، لیکن آپ کو اس میں دماغ کام نہیں کر رہا، بھول جاتا ہے، اس میں سمجھ صحیح نہیں آتی، اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک ڈاکٹر میرے پاس آئی، بہت بڑا ہاسپٹل ہے اس کا پنجاب میں کسی شہر میں، بہت پرانی بات ہے، کہنے لگی میں بہت بہترین سرجن ہوں لیکن اب پتہ نہیں کیا ہر سرجری میری خراب ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا یہ آیت پڑھ لیا کرو سرجری سے پہلے، ایک بار پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ خراب نہیں۔ اس نے کہا ماشاءاللہ، اس کے بعد مجھے کئی بار واٹس ایپ کیے کہ اب میں بالکل سرجری بہترین کرتی ہوں۔ تو اصل چیز کیا، آپ کو کوئی بھی فن ملا ہے، ڈاکٹر ہیں آپ، تو یہ فن ہے، علم ہے آپ کے پاس، یہ علم ہے آپ جو ہے، اور دنیا کے سارے جتنے بھی ہیں، گھر بنانا، دیگر چیزیں۔ تو اب آپ دیکھیے یہ آیت اتنی خالی، بس اتنا جملہ جو ہے یہ آپ کے لیے اللہ رب العزت نے کفا بنایا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ۔ آپ جو ہے اس جملے کو اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں اس سے پہلے 3 بار پڑھ لیں، اللہ اس میں سہولت پیدا کر دے گا، آپ کو چیز سمجھ آئے گی، آپ اس میں خطا نہیں کھائیں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی ہنر سمجھ نہیں آتا اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کوئی میں اچھا ہنر سیکھ لوں، اور آج دیکھیے آج دنیا میں
ہنر سیکھے ہوئے لوگ پیسے والے ہیں، اور جن کے پاس ہنر نہیں ہے، تعلیم بے شک ہے، وہ پیسے میں ڈاؤن ہیں۔ آج بہت ہمارے ملک کے ایک بڑا مالدار آدمی ہے، بہت مالدار آدمی ہے، آپ سارے اس کو جانتے ہیں، دنیا اس کو جانتی ہے، خربوں پتی آدمی ہے۔ تو ایک مرتبہ، بہت پرانی بات ہے، میرے سے 3 بندے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے ہم تینوں 5ویں پاس ہیں، 5 کلاسیں پڑھے ہیں بس، لیکن آج پاکستان میں مالدار ترین لوگ ہیں۔ اور اصل بات کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہنر سیکھیں۔ آج ہمارا لوگ ہنر نہیں سیکھتے، ہنر کی وجہ سے آج دنیا میں لوگ کما رہے ہیں پیسہ، تو اس میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اچھا ہنر آ جائے، اتنا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اتنا جملہ 70 بار 7 دن پڑھ کے دعا کریں، اللہ ہنر کے لیے کوئی راہ آپ کے لیے ہموار کرے گا۔ اگر کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں، 70 بار اس کو پڑھتے رہیں روز، اللہ اس میں آپ کو مضبوط کر دے گا، اور انشاءاللہ آپ ترقی بھی کریں گے، رزق بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، اور وہ آپ کے لیے درجہ عبادت بھی بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔